رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب ہم نے کہا داخل ہو هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس شہر میں فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ فراغت سے اور داخل ہو سُجَّدًا دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہتے جاؤ نغفر لکم خطایاکم حِطَّةٌ بخش دے نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے خطایاکم تمہارے قصور وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو۔ خلاصہ تفسیر اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور یہ بھی حکم دیا کہ جب اندر جانے لگو تو دروازہ میں داخل ہونا عاجزی سے جھکے جھکے اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے ہم معاف کر دیں گے تمہاری پچھلی خطائیں تو سب کی اور مزید برآمد اور دیں گے نیک سے دل سے نیک کام کرنے والوں کو فائدہ۔ بقول شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ بھی زمانتی ہی کا ہے کہ جب من اور سلویٰ کھاتے کھاتے اکتا گئے اور اپنے معمولی کھانے کی درخواست کی جیسے آگے چوتھی آیت میں آ رہا ہے تو ان کو ایک شہر میں جانے کا حکم ہوا تھا کہ وہاں کھانے پینے اور معمولی چیزیں ملیں گی سو یہ حکم اس شہر کے اندر جانے کے متعلق ہے۔ اس میں قولی اور فعلی ادب داخل ہونے کے متعلق بیان کیا گیا اور اندر جا کر کھانے پینے میں توسیع کی گئی۔ اس قول پر بہت سے بہت یہ کہا جا سکے گا کہ قصہ کے بیان میں تقدم و تاخر ہو گیا کہ بعد کا قصہ پہلے بیان ہوا اور پہلے کا بعد میں، تو یہ اشکال اس وقت ہوتا جب قرآن مجید میں خود قصوں کا بیان کرنا مقصود اصلی ہوتا اور جب نظر نتائج پر ہے تو اگر ایک قصہ کے اجزاء میں ہر جز کا نتیجہ جدا ہو اور اس نتائج کے کسی اثر کا لحاظ کر کے جز مقدم کو مؤخر اور جز مؤخر کو مقدم کر دیا جائے تو اس میں نہ کوئی مذائقہ ہے اور نہ کوئی اشکال۔ دیگر مفسرین حضرات نے اس حکم کو اس شہر سے متعلق سمجھا ہے جس پر جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا اور بعد مدت طی کے پھر اس پر جہاد ہوا اور وہ فتح ہوا اور اس وقت یوشع علیہ السلام نبی تھے۔ یہ حکم ان کی معرفت اس شہر کے بارے میں ہوا تھا۔ قول اول کی بنا پر پچھلی خطاؤں میں وہ درخواست بھی داخل کر لینا مناسب ہے جو من اور سلویٰ چھوڑ کر معمولی کھانوں کے متعلق کی گئی تھی۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہ درخواست تھی گستاخی لیکن خیر اب اس میں ادب اور حکم کو بجا لائے تو اس کو معاف کر دیں گے اور ہر قول پر یہ معافی تو سب کہنے والوں کے لیے عام ہوگی اور جو اخلاص سے اعمال صالحہ کریں گے ان کا انعام اس کے علاوہ ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو قولا غیر الذی قیل لہم خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے۔ فَأَنزَلْنَا پھر ہم نے اتارا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان ظالموں پر رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ عذاب آسمان سے بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ان کی عدول حکمی پر۔ خلاصہ تفسیر سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کے کہنے میں ان سے فرمائش کی گئی تھی اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک سماوی آفت اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے۔ فائدہ یہ آیت سابقہ کا تتمہ ہے۔ وہ کلمہ خلاف یہ تھا حِطَّةٌ بمعنی توبہ کی جگہ ازرائے تمسخر حَبَّةٌ فی شعیرۃ یعنی غلہ درمیان جو کے کہنا شروع کیا وہ آسمان سماوی تعاون تھا جو حدیث کی روح سے بے حکموں کے لیے عذاب اور حکم برداروں کے لیے رحمت ہے۔ اس شرارت کی ان کو یہ سزا ملی کہ ان میں تعاون پھوٹ پڑا اور بہت سے آدمی فنا ہو گئے۔ بعضوں نے ہلاک شدگان کی تعداد 70,000 تک بتائی ہے۔
معارف و مسائل۔ کلام میں لفظی تغیر و تبدل کا حکم شرعی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں حطۃ یعنی توبہ توبہ کہتے ہوئے داخل ہوں۔ انہوں نے شرارت سے ان الفاظ کو بدل کر حنطۃ کہنا اختیار کیا، اس کی وجہ سے ان پر آسمانی عذاب نازل ہوا۔ یہ الفاظ کی تبدیلی ایسی تھی کہ جس میں صرف الفاظ ہی نہیں بدلے بلکہ معنی بھی بالکل الٹ گئے۔ حطۃ کے معنی توبہ یعنی گناہوں کو نظر انداز کرنے کے تھے، اور حنطۃ کے معنی گندم کے ہیں جس کا کلمہ معمور بہا سے کوئی تعلق نہیں۔ الفاظ کی ایسی تبدیلی خواہ قرآن میں ہو یا حدیث میں یا کسی اور امر الہی میں بلا شبہ و بلا اتفاق حرام ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا استہزاء یا تحریف ہے۔ اس پر یہ عذاب نازل ہوا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ معنی اور مقصود کو محفوظ رکھتے ہوئے صرف الفاظ کی تبدیلی کا کیا حکم ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود اور ادائے عبارت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ایسے اقوال میں لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں، جیسے اذان کے الفاظ مقررہ کے بجائے اسی معنی کے دوسرے الفاظ پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح نماز میں جو دعائیں مثلاً سبحانک اللہم، التحیات، دعائے قنوت یا تسبیحات، رکوع و سجود جن الفاظ میں سے منقول ہیں انہی الفاظ میں ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگرچہ معنی وہی محفوظ بھی رہیں مگر تبدیلی جائز نہیں۔ اسی طرح تمام قرآن کریم کے الفاظ کا یہی حکم ہے کہ تلاوت قرآن سے جو احکام متعلق ہیں وہ صرف انہی الفاظوں کے ساتھ ہیں جو قرآن کریم کے نازل ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ان الفاظ کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں کر کے پڑھے جس سے میں معنی بالکل محفوظ رہیں، اس کو اصطلاح شریعت میں تلاوت قرآن نہ کہا جائے گا، نہ اس پر وہ ثواب حاصل ہوگا جو قرآن پڑھنے پر مقرر ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں بلکہ معنی اور الفاظ نازل شدہ کے مجموعہ کو قرآن کہا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو توبہ کے لیے جو الفاظ حطۃ کے بتلائے گئے تھے یہ الفاظ بھی معمور تھے، ان کا بدلنا خود بھی گناہ تھا، پھر تبدیلی ایسی کر دی کہ معنی ہی الٹ گئے، اسی لیے عذاب آسمانی کے مستحق ہو گئے۔ لیکن جن اقوال اور کلمات میں اصل مقصود معنی ہی ہیں، الفاظ مقصود نہیں، ان میں اگر لفظی تبدیلی ایسی کی جائے معنی پر کوئی اثر نہ پڑے اور پوری طرح محفوظ رہیں تو جمہور محدثین و فقہا کے نزدیک یہ تبدیلی جائز ہے۔ بعض حضرات محدثین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی لفظی تبدیلی کو بھی جائز نہیں کہتے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حدیث میں روایت بمعنی بھی جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا عربی زبان کا ماہر اور مواقع خطاب اور جس ماحول میں حدیث وارد ہوئی ہے اس سے پوری طرح واقف ہو تاکہ اس کی غلطی سے معنی میں فرق نہ آ جائے۔ اور ائمہ حدیث کی ایک جماعت جس طرح الفاظ حدیث سے سنے ہیں اسی طرح نقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کوئی لفظی تغیر اور تبدل جائز نہیں رکھتے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات کا بھی یہی مسلک ہے کہ یہاں تک کہ ان میں سے بعض حضرات کا تعامل یہ ہے کہ اگر راوی حدیث نے کوئی لفظ نقل کرنے میں کوئی لغوی غلطی بھی کی ہے تو اس سے سننے والے کو اسی غلطی کے ساتھ روایت کرنا چاہیے، اپنی طرف سے تغیر نہ کرے، اس کے ساتھ یہ ظاہر کر دے کہ میرے خیال میں صحیح الفاظ اس طرح ہیں مگر مجھے روایت اس طرح پہنچی ہے۔ ان حضرات کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ جب سونے کے لیے بستر پر جائے تو یہ دعا پڑھے: آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس شخص نے نبیک کی جگہ رسولک پڑھ دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ہدایت فرمائی کہ لفظ نبیک پڑھا کرے، جس سے معلوم ہوا کہ لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میرا کوئی کلام سنا اور پھر امت کو اسی طرح پہنچا دیا جس طرح سنا تھا۔
اس سے بھی ظاہر ہے کہ جن الفاظ سے سنا تھا انہی لفظوں سے پہنچانا مراد ہے، مگر جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک اگرچہ اولیٰ اور افضل تو یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے حدیث کی روایت میں ٹھیک وہی الفاظ نقل کرے جو سنے ہیں، اپنے قصد سے ان میں تبدیلی نہ کرے، لیکن اگر وہ الفاظ پوری طرح یاد نہیں رہے تو اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں نقل کر دینا بھی جائز ہے۔ اور حدیث بلغھا کما سمعھا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مضمون سنا ہے وہی بعینہ ہی نقل کر دے، اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے، الفاظ کی تبدیلی اس کے منافی نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید میں فرمایا کہ خود یہی حدیث اس کی دلیل ہے کہ الفاظ کی تبدیلی بضرورت جائز ہے، کیونکہ خود اس حدیث کی روایت میں سے ہی ہم تک مختلف الفاظ سے پہنچی ہے۔ اور پہلی حدیث میں جو لفظ رسول کا کے بجائے نبی کا ہی پڑھنے کا امر فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ نبی میں صفت مدح بنسبت رسول کے زیادہ ہے، کیونکہ رسول کے لفظ تو قاصد کے معنی میں دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بخلاف لفظی معنی کے کہ وہ خاص اسی منصب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں کو بذریعہ وحی خطاب کرنے کا عطا کیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دعاؤں میں الفاظ منقولہ کا اتباع خواص و آثار کے اعتبار سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، دوسرے الفاظ میں وہ خاصیت نہیں رہتی، اس لیے عامل حضرات جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں وہ اس کی بڑی رعایت کرتے ہیں جو الفاظ منقول ہیں ان میں تغیر و تبدل نہ کیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادعیہ معصورہ بھی اس قسم کے اول میں داخل ہیں جن کے معنی کے ساتھ الفاظ مخصوصیہ کی بھی حفاظت مقصود ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر، فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی روزی، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی عصا کو فلاں پتھر پر مارو، اس سے پانی نکل آئے گا۔ بس عصا پر پتھر مارنے کی دیر تھی کہ فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور بنی اسرائیل کے بھی 12 ہی خاندان تھے، چنانچہ ہر شخص نے اپنی پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے یہ نصیحت کی کہ کھانے کو کھاؤ اور پینے کو پیو، اللہ تعالیٰ کے رزق سے اور حد اعتدال سے مت نکلو، فساد اور فتنہ کرتے ہوئے سرزمین میں۔ فائدہ یہ قصہ بھی وادی طی میں ہوا، وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر کو صرف عصا پر مارنے سے قدرت خداوندی سے 12 چشمے نکل پڑے، اور ان کے 12 خاندان اس طرح تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، ہر ایک کی اولاد کا ایک خاندان تھا، ان کو انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا، سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اس لیے چشمے بھی 12 ہی نکلے۔ کھانے سے مراد من اور سلوہ، اور پینے سے مراد یہی پانی تھا، اور نافرمانی اور ترک احکام کو فتنہ و فساد سے تعبیر فرمایا۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے خوارق اور معجزات کا انکار بہت بڑی غلطی ہے۔ جب بعض پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے بعید از قیاس اور خلاف عقل یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوہے کو جذب کرتا ہے، اور پھر اس پتھر میں اگر یہ تاثیر پیدا کر دی ہو کہ اجزائے زمین سے پانی کو جذب کر لے اور اس سے پانی نکلنے لگے تو کیا محال ہے۔ ہمارے زمانہ کے عقلاء کو اس بیان سے سبق حاصل کرنا اور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر یہ نظیر بھی محض سطحی نظر والوں کے لیے ہے، ورنہ خود اگر اس پتھر کے اجزاء ہی میں پانی پیدا ہو جائے تو بھی کون سا محال لازم آتا ہے۔ جو حضرات ایسے امور کو محال کہتے ہیں تو وہ اللہ اور اب تک محال کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھے۔ معارف و مسائل۔ آیت مذکورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استصقاء کی دعا فرمائی۔
اللہ تعالیٰ نے پانی کا سامان کر دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارنے سے چشمے ابل پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استصقاء کی دعا اصل دعا ہے، یہی ہے۔ شریعت موسویہ میں بھی صرف دعا ہی پر اکتفا کیا گیا، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ استصقاء کی اصل پانی کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ دعا کبھی خاص نماز استصقاء کی صورت میں کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز استصقاء کے لیے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جانا اور نماز اور خطبہ اور دعا کرنا منقول ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بغیر کسی خاص نماز کے صرف دعا پر اکتفا کیا گیا، جیسے کہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ خطبہ جمعہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ اور یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ استصقاء خواہ بصورت نماز کیا جائے یا صرف دعا کی صورت میں، اس کے مؤثر ہونے کے لیے گناہوں سے توبہ اور اپنی فقر و مسکنت اور عبودیت کا اظہار ضروری ہے۔ گناہوں پر اصرار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر قائم رہتے ہوئے تاثیر دعا کے انتظار کا کسی کو حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یوں بھی قبول فرما لیں، ان کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی، لا حول ولا قوة الا باللہ۔